اب خزاں کی ہار دیکھیے موسم بہار دیکھیے اب خزاں کی ہار دیکھیے موسم بہار دیکھیے اب خزاں کی ہار دیکھیے موسم بہار دیکھیے تتلیوں نے پھول سے کہا تتلیوں نے پھول سے کہا آمنہ کے لال آ گئے تتلیوں نے پھول سے کہا آمنہ کے لال آ گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ مسلسل دو نعت پاک آپ تمام حضرات سماعت کر چکے ہیں اگر میں چاہوں نعت پڑھتے پڑھتے رات نکل جائیں گے نبی کی ثنا ہم کیا بیان کریں نبی کی ثنا تو خود رب ہو کر قرآن میں بیان کرتا ہے علماء کرام مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن آیا اس لیے ہے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے سبحان اللہ ہم نعت پڑھیں یا بچے نعت پڑھیں یا شعرا نعت پڑھیں نعت خواہ نعت پڑھیں تو اس میں کمال کیا ہے میرے مصطفیٰ کی نعت خود آ کر قرآن میں پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اسی لیے بھی میرے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کی چٹان میں بیٹھ کر وقت کا مجدد جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں تب ارشاد فرماتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامان محبوب کو کہہ دیجئے زور سے سبحان اللہ میرے امام فرماتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامان محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے آگ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر مصطفیٰ کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر مصطفیٰ کا سناتے جائیں گے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ابھی تو شعر و شاعری چل رہی ہے تقریر تو ابھی شروع ہوگی انشاءاللہ کہتے بچن کے سبحان اللہ شاید فرماتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہے بس مدینے کی بات کرتے ہیں وہ یہاں جوان میرے بیٹھے ہیں روح کو گرما رہا ہوں آپ تمام حضرات کی دل کو زندہ کر رہا ہوں بیدار کر رہا ہوں زمین کو جھنجھوڑ رہا ہوں اگر آپ کے سینے میں نبی سے عشق کرنے والا دل ہے تو دھڑکنا ضروری ہے آج کل جوان کیا کرتے ہیں کسی کے عشق میں عاشق بن جاتا ہے یا کسی کے محبت میں بیتاب ہو جاتا ہے محبت اصل محبت ہے مصطفیٰ کی پیار اصل ہے رب کا جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ بستی ہو وہ دل زندہ نہیں ہو سکتا اور اگر بیمار ہوتے ہوئے بھی اگر اس کا دل نبی کی محبت میں دھڑکتا ہے بلکہ وہ بیمار دل نہیں ہے بلکہ وہ زندہ دل ہوا کرتا ہے دوسرے شاعر فرماتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں اہل دل مطلب دل والے آپ دل والے ہیں دل والے بھائی سینے میں دل ہے تو کہہ دیئے نا سبحان اللہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہے شراب کھانا اور پینے سے مراد شراب دونوں میں سے کچھ نہیں ہم دونوں میں سے دل والے ہیں کہتے سبحان اللہ شاعر فرماتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ابھی نہ چھیڑ سبا سبرو گلاب کی بات ابھی تو مصطفیٰ کے پسینے کی بات کرتے ہیں ابھی تو مصطفیٰ کے پسینے کی بات کرتے ہیں کیا دیر ہوگی کہیے سوال و جواب میں نام نبی جو لکھا ہوں دل کی کتاب میں کسی لڑکی کا اگر نام آپ کے دلوں میں چھپا نہیں ہے تو اس دل میں مصطفیٰ کا نام چھاپ لو گا سبحان اللہ اسی کی نقاشی کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کیا دیر ہوگی کہیے سوال و جواب میں نام نبی جو لکھا ہوں دل کی کتاب میں اور خیرات دے دے انہیں کہ سوئے رسول ورنہ مہک کہاں تھی چمن کے گلاب میں ورنہ مہک کہاں تھی چمن کے گلاب میں اب میرے بھائی آ رہے ہیں اٹھ کر کے 10 کا نوٹ لے کر کے تو جوان ہے مسکرائیے مسکرانا یہ میرے نبی کی سنت ہے کہہ دو سبحان اللہ یہ مایوس چہرہ کسی کو پسند نہیں ہے اسلام میں بھی مایوسی پسند نہیں ہے اسلام کو حساس پساس چہرہ دیکھنا چاہتا ہے جوانوں کے چہرے میں مسکراہٹ ہونی چاہیے آنکھوں میں اور چہرے میں مسکان ہونا چاہیے کیونکہ مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے عزیزان ملت اسلام درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزوں، میں ماں باپ کے حوالے سے آج کی گفتگو کا عنوان میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی ماں کی کوکھ سے ضرور جنم لیتا ہے، یا جتنے بیٹھے چاہے بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، ہر انسان ایک نہ ایک دن ماں کی کوکھ میں موجود تھا۔ ماں کی کوکھ سے ہر انسان جنم لیتا ہے، چاہے ولی ہو، آفتاب ہو، غوث ہو، قطب ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، بادشاہ ہو یا سکندر ہو، محتاج ہو یا غنی ہو، فقیر ہو یا کسی وقت کا سلطان ہو، ہر انسان ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ نبیوں نے بھی ماں کے کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اگر رب چاہتا تو تمام نبیوں کو بغیر کسی ماں کے دنیا میں بھیج دیتا۔ نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کو بھیجا۔ اگر رب چاہتا تو بغیر کسی ماں کی کوکھ سے نبی کو دنیا میں بھیج دیتا، تاکہ انسان کی اصلاح ہو جاتی، انسان کی ہدایت کی راہ نبی دکھاتے۔ مگر کیا بات ہے، اللہ نے ہر نبی کو ماں کی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ تمام نبیوں کا سلطان سید الانبیاء، آپ کے ہمارے تمام انسانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب دنیا میں بھیجتا ہے تو کس روپ کو بھیجا ہے؟ تو آمنہ کی کوکھ سے بھیجا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے کوکھ سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو پتہ چلا ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے امیر ہو یا فقیر ہو، کبھی ہر ماں دنیا میں پہلے ہوتی ہے، اولاد بعد میں آتی ہے۔ ماں کا احسان ہر اولاد پر ہمیشہ رہتا ہے۔ زندہ ہو تو ماں کا احسان، مر جائے تو ماں کا احسان، بچہ ہو تو ماں کا احسان رہتا ہے، جوانی میں اگر قدم رکھے تب بھی ماں کا احسان رہتا ہے، بڑھاپے میں اگر کوئی انسان قدم رکھے تب بھی ماں کا احسان ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دینے چلا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ وہ نبی جب رب کی بارگاہ میں کلام کرتے، کبھی کبھی اونچی آواز سے بھی بات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور میں تشریف لے جاتے ہیں، آواز آتی ہے، اے موسیٰ سنبھل کے آنا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ تیری بارگاہ میں آ کر تم سے ہم کلام ہو چکا ہوں، کئی بار میری گفتگو ہو چکی ہے، اچانک آج آگاہ کیا جا رہا ہے، آج تنبیہ کی جا رہی ہے، آج خبردار کیا جا رہا ہے، اے موسیٰ سنبھل کے آنا، اے موسیٰ خبردار ہو کے آنا۔ مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اے ماں کے نونہال اولاد سنو، ماں کی عظمت سماعت کرو۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ جب تم پہلے آتے تھے تمہاری ماں زندہ ہوتی تھی، جب تم راہ نکلتے تھے، جب تم راہ کے مسافر بنتے تھے، تمہاری بوڑھی ماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی اور کہتی تھی، مولا میرے بیٹے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، مولا اگر تیری بارگاہ میں اگر اونچی آواز سے وہ بات بھی کر لے تو مولا ناراض نہ ہو جانا، بلکہ میرے بیٹے موسیٰ کو معاف کر دینا۔ اے موسیٰ جب تم میری بارگاہ میں آ کر اونچی آواز سے بات کرتا تھا، تیری ماں کی دعائیں مجھے یاد آ جاتی تھی اور تیری ماں کے حوالے سے میں تجھے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اب تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب تیری ماں وصال پا چکی ہے، تیری ماں دنیا سے جا چکی ہے، تو اے موسیٰ اب تیری ماں کی دعائیں بظاہر تمہارے ساتھ نہیں ہے، اب جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو سنبھل کر کے آنا، اب جب تم میرے پاس آؤ گے کوہ طور پر مجھ سے بات کرنے کے لیے آؤ گے تو سنبھل کر کے قدم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میری بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لو، کہیں میری رحمت ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤ۔ تو پتا چلا اس واقعہ سے، اے دنیا والوں، ماں کے حوالے سے حضرت موسیٰ کو نصیحت کی جا رہی ہے، وہ سراپا گنہگار ہے، ہم تو سراپا خطاکار ہے، صبح ہماری گزر رہی ہے گناہوں میں، دوپہر ہمارا گزر رہا ہے گناہ میں، صبح شام یہاں تک راتیں بیت رہی ہے گناہوں میں۔ جب ایک نبی کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہم جب اتنے بڑے گنہگار ہیں تو ہمیں بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پڑ سکتی نہیں بلکہ پڑ رہی ہے۔ جب انسان راہ میں چلتا ہے، جب انسان گھروں سے نکلتا ہے، اگر ماں محفوظ نہیں ہے تو کسی کی دعا کے ساتھ شامل حال نہیں ہے، مگر جس کی ماں حیات میں ہے اور وہ ماں جب بچہ باہر نکلتا ہے، جب بیٹا باہر نکلتا ہے، جب ماں گھر میں بیٹھ کر کے ٹوٹی پھوٹی چٹائی میں بیٹھ کر کے اپنی اولاد کی اللہ اکبر بھلائی کے لیے دعائیں مانگتی ہے تو میرے محبوب فرماتے ہیں آنے والی مصیبتیں ماں کی دعا میں ٹل جایا کرتی ہے،
جب باہر نکلتا ہے تو تمام مصیبتوں سے آزاد ہو کر کے سلامتی کے ساتھ وہ اپنے گھر کو واپس آ جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے شاعر فرماتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں تلے جنت ہے، جن کے پیروں تلے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ آقا کے حدیث ہے ماں باپ کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے، یا ساس سسر کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ نہیں نہیں، میرے رب نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے میرے بندو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تو پتا کیا چلا، اگر تمہیں جنت لینا ہو تو کعبے کا چکر مت کاٹو، اگر تمہیں جنت لینی ہو تو مسجد کے صحن میں تمہاری جنت نہیں ہے، اگر تمہیں جنت لینا ہو تو کسی بزرگ کی بارگاہ میں تمہاری جنت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کر لے، جنت کا حقدار بن جا، ماں کو راضی کر لے، جنت کا حقدار بن جا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ کرنا ہو کہ تمہارا رب راضی ہے کہ تم سے ناراض ہے، تو کسی مولانا کے پاس یا کسی پیر و مرشد کے پاس یا کسی وقت کے حاجی غازی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ اور ماں باپ کے چہرے دیکھ لو، اگر ماں باپ تم سے راضی ہے سمجھ جانا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پر کتنا پیارا نسخہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم رب کو بظاہر دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ہماری آنکھوں میں اتنا پاور، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم رب کی ذات کا مشاہدہ کر سکے، ہم رب کو دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پتہ کرنا ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلے جاؤ، ماں باپ کے چہرے دیکھ لو، اگر ماں باپ کے چہرے ہنستے ہوئے نظر آئے، اگر ماں باپ تم سے خوش نظر آئے تو سمجھ جانا کہ عرش کا رحمان تم سے راضی ہے، سمجھ جانا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔